وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. قابل صدر احترام واجب الاکرام میرے مخلص دوستوں، بزرگوں، آج کل ایک مسئلہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے. اخباروں میں بھی آ رہا ہے، موبائلوں پر بھی آ رہا ہے، کیونکہ وہ مسئلہ حکومتی سطح پر اٹھایا جا رہا ہے. آواز صاف آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ شوشہ، مسئلہ کیا ہے؟ شوشہ ہے، ایک شر ہے جو اٹھایا جا رہا ہے، اور بڑے لوگ دنیا کے اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اس کو ہوا دے رہے ہیں. وہ ہے یکساں سول کوڈ کا مسئلہ. مسئلے سے زیادہ ہے شوشہ، اور ایک انتخابات کی تیاری کا اعلیٰ عنوان. جتنے الیکشن قریب آئیں گے اتنے ہی زیادہ باتیں اٹھیں گی، مسائل پیدا ہوں گے، کیے جائیں گے. جیسا کہ حکومتوں کا دستور رہا ہے، طریقہ رہا ہے، تاکہ لوگ الجھ جائیں، پریشان ہو جائیں. کسی کی کچھ رائے ہو، کسی کی کچھ رائے ہو، کسی کا کچھ خیال، کسی کا کچھ خیال، اور اختلاف کی شکل پیدا ہو جائے، ہنگاموں کی شکلیں پیدا ہو جائیں، لوگ سڑکوں پر آ جائیں، احتجاجات کریں، یہ کریں وہ کریں. ایک شر ہے. الحمدللہ اب لوگ کافی سمجھدار ہو چکے ہیں اور بہت سی باتوں کو سمجھنے لگے ہیں. صبر و سکون سے بھی کام لیتے ہیں، ہمت و حوصلے سے بھی کام لیتے ہیں. لینا بھی چاہیے، صبر و سکون سے بھی کام لینا چاہیے، ہمت و حوصلے سے بھی کام لینا چاہیے، اور وقت کی نزاکت کو بھی سمجھنا چاہیے، حالات کو بھی سمجھنا چاہیے، مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے. کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک مسئلہ لایا جا رہا ہے کہ سب کے لیے قانون. بظاہر تو عنوان تو اچھا لگ رہا ہے کہ قانون، لیکن ہے حقیقت میں کچھ اور. سب کے لیے قانون، ایک ضابطہ، ایک طریقہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ہر قوم کا مزاج الگ ہے، ہر قوم کے طریقے الگ، دستور الگ، رسومات الگ، ان کے عقائد الگ، ان کے نظریات الگ، ان کے لباس الگ، ان کا طرز حیات الگ۔ آیا سمجھ میں؟ پھر سب کے لیے ایک ضابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسے ملک میں جہاں مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کے انسان، مختلف مزاج کے انسان، مختلف نظریات کے انسان، مختلف عقائد کے انسان، مختلف مذاہب کے انسان، مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف مسالک کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ ہوں، مختلف مسالک کے لوگ ہوں، مختلف عقائد کے لوگ ہوں، مختلف طریقے رکھتے ہوں، مختلف مزاج رکھتے ہوں، وہاں یہ بات کیسے ہو سکتی؟ جہاں جس ملک میں صوبے کا قانون الگ ہو، اس صوبے کا یہ قانون، اس صوبے کا یہ قانون، کہیں سفید جانور کی بندش کا قانون، کہیں علت کا قانون، کہیں اجازت کا قانون۔ مثال کے طور پر ایک ملک میں ہر صوبے میں قوانین مختلف، جہاں یہ صورتحال ہو کہ ایک ہی ملک میں مختلف صوبوں میں مختلف قانون نافذ ہوں، وہاں کے حالات کے لحاظ سے، پھر دماغوں میں اونچ نیچ، چھوت چھات، چھوٹائی بڑائی بھری ہو، وہاں ایک قانون کا کیا سوال، اور کیا اس کی حقیقت؟ اور جہاں ایک بڑا آدمی اپنے پاس دوسری برادری کے انسان کا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس کو گھوڑے پر سوار ہو کر چلنا مشکل، یہ تو چھوٹے خاندان کا ہے، اور اس کو ان کی مذہبی کتاب پڑھنا مشکل، ایسا بھی ہے۔ اسلام کی طرح نہیں ہے کہ قرآن پاک سب کے لیے، الحمدللہ سب کے لیے سب پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک ھدی للناس ہے، سب کے لیے ہے، سب کو پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، سنت و شریعت کی بات عام ہوتی ہے، اس کی دعوت دی جاتی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، بچوں کو داخل کیا جاتا ہے، وہاں علماء بنتے ہیں، دانشور بنتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو کوئی کسی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کسی خاندان کا ہو، کوئی کسی برادری کا ہو، ایک ہی صف میں محمود و ایاز ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ بھی جاتے ہیں، ایک دوسرے کا بچا ہوا بھی استقبال کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور الحمدللہ اس اسلام میں تو انسانیت ہے، اسلام تو انسانیت کا ایک نام ہے، انسانوں کے حقوق تو بہت بڑی بات، وہاں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ ایک انگلی
کٹ جائے، کوئی کاٹ دے، کوئی انگلی کاٹ دے کسی کی، اسلامی نظام ہو تو کتنے اونٹ آئیں گے؟ 10 اونٹ آئیں گے۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ اگر 10 انگلیاں کاٹ دی ظلماً کسی کی تو 100 اونٹ دینے پڑیں گے، اور 20 انگلیاں کاٹ دی تو 200 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اس کی نانی یاد آ جائے گی، اس پر تاوان ہوگا، قصاص ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ۔ انسان کو کسی نے مار ڈالا تو اس کا قصاص ہے۔ وہ یہ دیکھا نہیں جائے گا کہ وہ کالا ہے، گورا ہے، اونچا ہے، نیچا ہے، بڑے خاندان کا ہے، چھوٹے خاندان کا ہے۔ انسانیت ہے، یکسانیت ہے، انسانیت بھی ہے اور الحمدللہ یکسانیت بھی ہے۔ یہ ہے توحید کی برکات، یہ ہے توحید کی برکات کہ اسلام نے انسانوں کو انسانیت کا درس بھی دیا اور یکسانیت کا مزاج بھی بنایا، اور اس مزاج کو ختم کیا۔ میں بڑا ہوں، چھوٹا ہے، وہ اس کام کے لائق نہیں، اس نے وہ کام کر لیا تو اس کی سزا مقرر ہو رہی، فلاں نے یہ کام کیا تو اس کو انعام مل رہا ہے، اور اس نے یہ کام کیا تو اس کو سزا مل رہی ہے۔ ایک کو وہی کام کرنے پر انعام مل رہا ہے اور دوسرے کو اسی کام کرنے پر سزا مل رہی ہے۔ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ اسلام تو بے غبار ہے، الحمدللہ، صاف شفاف ہے، عمدہ طریقے، عمدہ اخلاق اور انسانیت کا احترام، ایک انسان کا احترام کہ وہ انسان ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی، چھیڑ چھاڑ کیوں کی، اس کی عزت سے کھلواڑ کیوں کیا، بغیر اس کی اجازت کے اس کا مال کیوں لیا؟ حلال نہیں۔ وہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی انسان کا مال اس کی بغیر اجازت کے حلال نہیں۔ آپ استعمال کرو گے تو گنہگار ہو گے۔ وہ کوئی بھی چیز ہو، اور ایک طبقہ وہ ہے ذہن رکھتا ہے کہ سب کچھ ہمارے لیے، فلاں لوگوں کا مال ہمارے لیے حلال ہے، فلاں برادری کے لوگوں کا مال ہمارے لیے جائز ہے۔ طبقات ہیں، اس لیے کہ ہم بڑے نحن ابناء اللہ وحباؤ، جو مزاج تھا یہودیوں کا، وہ ان کا مزاج ہے کہ ہم سب سے بڑے ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اشرف ہیں، اور فلاں لوگ نیچ ہیں، وہ گرے ہوئے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں۔ یہ مزاج اسلام نے ختم کیا اور سب کو یکسانیت اور برابری کا درجہ دیا، اور افضلیت اور اشرفیت کی بنیاد اس بات پر رکھی کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا ذہن کیسا ہے، تمہارا فکر کیسا ہے، تم اللہ کے کتنے قریب ہو، کتنی اطاعت کرنے والے ہو اللہ کی، کتنے بات ماننے والے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ ہے اسلام کا معیار کہ جو اللہ کی بات جتنا مانتا ہو، رسول پاک علیہ السلام کا فرمان جتنا مانتا ہو، وہ اللہ کو اتنا ہی پیارا ہے، کالا ہو، گورا ہو، لال ہو، پیلا ہو، اور کہیں کا رہنے والا ہو، کسی خاندان کو، اس سے بحث نہیں۔ تو وہ لوگ جو اتنے اختلافات کی دلدل میں ہوں اور ایسی ذہنیتوں کا شکار ہوں، وہ یکساں سول کوڈ کی بات کرے تو یہ ہے عجیب و غریب بات، اور سب کے لیے ایک قانون، ایک نظام تو ان کے اخلاق، مزاج، ماحول
اعتبار سے ہوتا ہے۔ حکومتوں کا کام تو سب کو امن و امان فراہم کرنا ہے، سب کے جان کی، مال کی، عزتوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کے لیے اچھے انتظامات کرنے ہیں۔ اور یہ جب ہی ہوگا جب ارباب حکومت کو اللہ کا انعام سمجھیں گے کہ اللہ نے ہم پر انعام کیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں یہ نعمت دی، اس کا شکر یہ ہے، اس کی قدردانی یہ ہے کہ امن و امان قائم ہو۔ اور جو امن و امان قائم کر رہے ہیں وہ کوئی بھی ہو، وہ لائق ہے تشکر ہے۔ جو بھی امن و امان قائم کر رہا ہو اپنے نظام کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، وہ کوئی بھی ہو، وہ لائق شکر ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ ارباب حکومت کا امن و امان کا قیام، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا، ان کے لیے امن و امان کی فضا کو قائم کرنا، پرسکون زندگی ان کو عطا کرنا، اور اسی کی کوشش کرنا، یہ ہے اہم بات، نہ کہ ان کو اضطراب میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا۔ قیامت کا بھی قرب ہے، ہمارے اعمال بھی جیسے ہونے چاہیے ویسے تو ہے نہیں، ہم بھی توبہ پر نہیں آتے، استغفار پر نہیں آتے، برائیوں کو چھوڑنے پر نہیں آتے، اور اللہ کی اور ان کے پیغمبروں کی بات ماننے پر نہیں آتے۔ پھر جب غلط قسم کی باتیں لاگو ہوتی ہیں ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارا عمل کتنا تھا پہلے سے، جب امن و امان تھا تو ہمارا عمل کتنا تھا، ہم نے کتنی اللہ کی بات مانی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کیا، کتنا دھیان دیا۔ پھر جب ایسا وقت اعمال بد کی پاداش میں آ جاتا ہے کہ انسان کچھ کر نہیں سکتا، اب یہ کرنا ہوگا، یہ نہیں کر سکتے، پھنس جاتا ہے، تو پھر وہ مچھلی کی طرح تو تڑپتا ہے کہ اب کیا کروں۔ سب سے بڑا حل پریشانیوں کا توبہ استغفار ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اور اللہ اور ان کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو اہمیت سے سننا ہے، ماننا ہے، اور اللہ کے سامنے رونا ہے اور گڑ گڑانا ہے۔ یہ ہے تمام پریشانیوں کا واحد حل۔ پہلی امتوں پر جب عذابات آئے انہوں نے یہی نسخہ استعمال کیا، جنہوں نے کیا وہ بچ گئے، اور جنہوں نے نہیں کیا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ اعراض کیا انہوں نے، وہ ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ تو پریشانیوں کے وقت میں یہی ایک نسخہ ہے جس کو قرآن عزیز بار بار بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اور اللہ کی بات ماننے پر آ جاؤ، ورنہ پھر ہم تم پر کسی کو مسلط کر دیں گے، اور پھر حالات خراب ہوں گے، تم پریشانیوں کے اندر پڑو گے، پھر رعایت کرنے والا تمہاری نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا اعلان قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ اگر تم فساد مچاؤ گے، شریعت سے ہٹو گے، صحیح باتوں سے ہٹو گے، تو ہم تم پر دوسروں کو مسلط کر دیں گے، اور وہ پھر تمہیں پریشانیوں کے اندر ڈالیں گے۔ اس سے پہلے کہ تم پریشانیوں کے اندر پڑو، یہی طریقہ ہے کہ اللہ کے پاس آؤ اور رجوع لاؤ اور توبہ استغفار میں لگو۔ اللہ پاک کسی کو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے سچی پکی توبہ کرو، یہی ہے ایک حل، اور نہ کوئی حل نہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔